فیکٹریاں لگائیں گے. پھر 2-3 سال میں انہوں نے حکومت کو درخواست کی کہ جی ہم ڈیفالٹ ہو گئے, ہم قرضدار ہو گئے. حکومت نے معاف. اس پر شور اٹھا کہ بھئی یہ کیوں؟ ارباں روپے مالیاتی اداروں سے, بینکوں سے, حکومت کا پیسہ, قوم کا پیسہ, یہ بیک جنبش قلم یہ معاف کر دیے گئے. ہم نہیں مانتے. مشرف کا دور تھا, یہ فہرست پیش کیا گیا قومی سے. کہاں قومی؟ وہ قومی اسمبلی کا ریکارڈ ہے وہ فہرست. آپ آج بھی درخواست دیں, وہ فہرست آپ چیک کر سکتے ہیں. پوری فہرست میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی کارکن, جن لوگوں نے پیسے لے کر اس ملک کے خزانے کو لوٹا, یہ ایچیسن کے فارغ التحصیل تھے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے, کیمبرج یونیورسٹی, آپ کے پنجاب لاہور یونیورسٹی, یہ سارے وہی تھے. مدرسے کا کوئی طالب علم نہیں تھا اس میں. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مدرسے ہمارے اوپر بوجھ ہے, مدرسوں کی وجہ سے مشکلات ہیں, مدرسوں کی وجہ سے ہماری معیشت بہتر نہیں ہوتی. شرم نہیں آتی؟ لوٹو تم ملک کو دونوں ہاتھوں سے, جرنیل سے لے کر شہباز شریف تک, ایک ادنا حکومتی وزیر تک, ملک کو تم لوٹو. الزام ہم پہ ڈالو. اگلی بات بتا رہا ہوں آپ, یہ شور اٹھا کہ جی لوگوں نے کرپشن کیے, قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. لاہور ناراض. میں دیہاتی آدمی ہوں, باتیں سیدھی کر دے, نتائج کا اللہ ہی ذمہ دار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فہرست ان کی بھی طلب کی گئی, جو وزیر بنے, جو مشیر بنے, جو وزیر اعلیٰ بنے, جو وزیر اعظم بنے, سب کے نام, جو مقدس شخصیات تھیں سب کے نام اس فہرست میں. مگر میرے وزیر اعلیٰ کا نام نہیں تھا اس میں, چاہے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی صورت میں, چاہے اکرم خان درانی کی صورت میں, میرے وزراء اعلیٰ کا نام نہیں تھا. باقی سب کے نام, میرے ادنا سے ادنا ممبر کا نام بھی نہیں تھا. وہ فہرست بھی قومی اسمبلی کا ریکارڈ ہے, اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ, درخواست دیکھ. تو مدارس کے سے پیدا ہوئے لوگ, شخصیات, رجال کار, وہ تبلیغ میں گئے تو نامور ہو گئے, تدریس میں گئے تو وہ بہت آگے بڑھے, افتاء کے کام کیے. اور اگر وہ سیاست میں ہیں تو سیاست میں بھی آپ ان کا کردار دیکھیں. ہم بھی کر سکتے تھے آپ لوگوں کو. میں کوئی 35 سال سے پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, 35 سال. میرے ساتھی وزیر رہے, بڑے بڑے عہدوں پر رہے, مرکز میں بھی وزیر, صوبے میں بھی وزیر. ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, ہم بھی قومی دولت کو لوٹ. مگر ہمیں یہاں جو درس دیا گیا مدرسے میں, جو سمجھایا گیا, جو بتایا گیا کہ بیٹا خیال رکھنا, اگر زندگی میں کبھی کوئی قوم کی امانتیں آپ کے پاس آئیں تو اس میں خیانت نہیں کرنا, اس میں غبن نہیں کرنا. ہم بھی کر سکتے. تو دینی مدارس نے ہر میدان میں آپ کو اپنی کارکردگی دکھائی جو صاف ستھری ہے. آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بینک بیلنس چیک کریں. 35 سالہ پارلیمنٹ کے ممبر کا بینک بیلنس چیک کریں, اس کی جائیدادیں چیک کریں, اور وہ جو 5 سال کے لیے وزیر بنتے ہیں ان کی جائیداد کو بھی چیک. پھر بھی ہم اچھے نہیں ہیں, تم اچھے ہو, شکل تو دیکھو اپنی. اور پھر ہمارے بڑے دوست بھائی ہیں, کیا کریں, مجھے کہتے ساتھی کہ یار بس ہاتھ ہولا رکھوں. کب تک رکھیں, کب تک اس قوم کو حقائق سے کیا ہو گیا. تو میرے عزیز دوستو, یہ ہے کردار مدارس کا. اب مدارس کا کردار یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں, پاکستان بننے کے بعد یہ کردار ہے. پاکستان بننے سے پہلے ان مدارس سے وابستہ علماء نے عالمی استعمار, انگریز سامراج کو چیلنج, اس کے ظلم کا مقابلہ کیا. کٹتے رہے, شہید ہوتے رہے, پھانسی پہ لٹکتے رہے, مگر ظالم کے سامنے, ظلم کے سامنے نہیں جھکے. کردار میں کوئی جھول نہیں آیا. دنیا بھر کے جزیرے حکومت خانے بن گئے, اور میرے اکابر کو حکومت خانوں میں, جیلوں میں ڈال دیا گیا. جو 7 سال 10 سال تک جیلوں میں رہے وہیں شہید ہوئے, لیکن کبھی ان کا معافی نامہ جیل سے باہر نہیں آیا. کہتے ہیں جی پاکستان بنایا فلان صاحب نے. جی ہاں, پاکستان بنایا فلان صاحب نے. اس کی تاریخ بھی دیکھو اور میرے اکابرین کی تاریخ بھی دیکھو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اس کو کبھی پسینہ بھی نہیں آیا, اور میری لاشیں گواہی دیتی ہیں کہ اس پاکستان کی تعمیر کے خمیر میں ہمارا خون شامل ہے. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین, ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں.
ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. ان کی ارواحیں اب تک منتظر ہیں کہ چمن میں کب بہار آئے. میرے نوجوان ساتھیوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا. آپ بھی ذرا یہ نعرہ لگائیں. کبھی ہمارے اکابر بولتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا. جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے وہ تو اپنے جلسوں میں کبھی بھی یہ نعرہ نہ لگائیں، کیونکہ پھر اگلی بات یہ ہوگی کہ پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اقتدار پہ بھی تم ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، تو پھر خلافت راشدہ کا نظام کدھر ہے، اسلام کا نظام کدھر ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان بن گیا، لوگوں نے ہجرت کی اور ہم نے ان کو پناہ دی، بس اس حد تک ہے کہانی. نہیں میرے دوست، آپ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں کہ جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، پاکستان بن رہا تھا، تو لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی، آگ اور خون کے دریا عبور کر کے یہاں پاکستان. ان کے نوجوان بیٹے ان کے آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے رہے، بچیوں کی عصمت دری ہوئی، یہاں تک کہ اپنے گھر چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے دکان جو کاروبار درگاہیں چھوڑی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں جو پاکستان بن رہا ہے وہ ایسی ریاست ہوگی جہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، جہاں فاروق اعظم اور جہاں دیگر خلفاء نے جو خلافت قائم کی، چلایا، ایسا نظام قائم ہوگا. تو یہ جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں اس کے حصول کے لیے کم ہے، اس لیے اتنی بڑی قربانیاں انہوں نے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ. دریائے فرات کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اس کتے کے بھوک کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عمر تیری خلافت میں کتا بھوک سے کیوں مرا. تو مسلمانوں کے سامنے یہ ساری تصویر تھی، یہ تصور تھا، یہ ذہن بن گیا تھا کہ پاکستان بنے گا، ہندو کے مظالم سے ہم محفوظ ہوں گے. پاکستان بنے گا تو ہماری معیشت بہتر ہوگی. پاکستان بنے گا تو ہمیں عدل و انصاف ملے گا. 75 سال کا عرصہ گزر گیا، ان ظالموں نے قوم کو بد امنی کے سوا کچھ نہیں دیا. ان ظالموں نے خراب معیشت کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں دیا. ان ظالموں نے پاکستان کو غیر مستحکم کیا. ظلم و جبر کا بازار اس وقت سے گرم کیا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. پہلا کابینہ بنا، اب قانون سازی کرنی ہے اسلامی ریاست. تو کابینہ کا پہلا وزیر جو تھا وہ ہندو تھا. تو طلباء کرام سمجھ لو، اس بات یاد رکھو. وہ کابینہ کس نے بنایا؟ نہ ہندو تو وزیر قانون تھا. اس کابینہ کو تشکیل کس نے دیا؟ پتہ؟ اس کا نام لیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. خان نہیں، بابا جی، جس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا. اچھا، بابا جی نے پاکستان بنایا، کابینہ تشکیل دیا. اب ریاست میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسودہ بنانا ہے، اور اس مسودے کی روشنی میں ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے. تو اس ریاست کا پہلا وزیر قانون ہندو نامزد کیا. اب ہندو کو بیچارے کو کیا پتا. اگلی بات، پہلا وزیر خارجہ قادیانی نامزد کیا گیا، سر ظفر اللہ قادیانی. یہ وہ کٹر قادیانی تھا جس نے قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. تو انہوں نے پہلے روز سے پاکستانی قوم سے مذاق. اور پھر آپ صلاحیتیں ان کی دیکھیں کہ 26 سال تک انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. 26 سال. ہندوستان نے 3 سال میں بنایا، انہوں نے 26 سال میں بھی پورا نہیں. تاہم کہ ہمارے اکابر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں پہنچے، انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ اسلامی آئین دیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ وزیر اعظم تو اس وقت بھٹو تھے، تو آپ نے یہ کیسی بات کہہ دی، کیا دعویٰ کر دی. میں آپ کو بتانا، میری عمر ذرا آپ حضرات بس یہ بات میں، بھٹو صاحب سوشلسٹ تھے. اگر آئین بنتا تو سوشلزم پر مبنی ہو، جبکہ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کی جائے گی. تو یہ ہمارا منشور تھا، بھٹو صاحب کا نہیں. خان عبد الولی خان وہ نیشنلسٹ تھے، نیشنلزم کی بات کرتے
کرتے تھے، تو اگر ان کے منشور اور دستور کے مطابق آئین بنتا پاکستان کا تو وہ نیشنلزم کی مگر اگر اسلام کی نشاندہی کرتا ہے اور یقین جانیے اس آئین پر عمل درآمد ہوتا، نہ شہباز شریف وزیر اعظم بنتے نہ نواز شریف، کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص الیکشن لڑ سکتا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دفعات ختم کرے آئین سے۔ اور 74 میں تحریکیں بہت چلی، 90 سال ہو گیا تھا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 74 میں تحریک چلی، ہمارے اکابر پارلیمنٹ میں تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے قادیانیوں کی کفر کو پارلیمنٹ سے منوایا، اور آئین میں ترمیم آ گئی کہ آج کے بعد قادیانی کافر ہیں اور قیامت کافر، اور قادیانی آج کے بعد کسی بھی کلیدی اسامی۔ تو الحمدللہ یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے۔ اگر پنجاب کے لوگ ہمت کر کے ایک دفعہ کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے کرسی پر بٹھاتے اور اس ریاست کو ہم ایک دفعہ اسلامی فلاحی ریاست بناتے، تاکہ وہ مقاصد پورے ہوتے، تاکہ وہ شہداء جنہوں نے اس ریاست کی تشکیل کے لیے قربانیاں دی ان کو بھی ٹھنڈک پہنچتی۔ بہرحال یہ جدوجہد جاری رہے گا، اور یہ طلباء علماء یہ جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور آپ عوام سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، تاکہ یہ انعامات جو اللہ اور اس کے حبیب نے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں اس کا مستحق آپ بھی بن جائے۔